اردو کی 3 کلاس کی بک ہے۔ اس میں آج کا سبق نمبر 13 ہے، صحت و صفائی۔ صحت و صفائی۔ علی اسکول سے گھر واپس آیا تو آتے ہی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ امی جان نے کہا، علی آج آپ ہاتھ دھونا بھول گئے ہیں اور آپ نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھی۔ علی بولا، امی جان مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لوں گا۔ امی جان بولی نہیں بیٹا، کچھ بھی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ علی نے امی جان کی بات مانتے ہوئے ہاتھ دھوئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھانے لگا۔ وہ کھانا کھا چکا تو امی جان نے کہا، بیٹا جو بچے گندے رہتے ہیں انہیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ صاف ستھرا رہنے والے بچوں کو ان کے ماں باپ، رشتہ دار، اساتذہ کرام اور دوست سب پسند کرتے ہیں۔ دین اسلام ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان ہے۔ نصف کا مطلب ہے آدھا، یعنی کہ جو صاف ستھرا رہتا ہے اس طرح ہے کہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہے۔ علی کے بارے میں کہانی چل رہی ہے۔ علی اسکول سے آیا، اس نے ہاتھ نہیں دھوئے تھے تو امی نے اس کو کہا کہ پہلے ہاتھ دھو لو پھر کھانا کھاؤ، اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ جی علی نے کہا، امی جان میں تو صرف صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہی اسکول جاتا ہوں۔ امی جان نے کہا، بیٹا اسکول جانے والے بچوں کو صاف صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ خرچ ہوگا اور وہ پڑھائی میں دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جائیں گے، یعنی کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر تو وہ چھٹیاں کرے گا، اور چھٹیاں کرنے سے اس کی پڑھائی خراب ہو جائے گی، اور وہ پڑھائی میں دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ صحت و صفائی کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ ہر روز 2 مرتبہ دانت صاف کریں۔ جی آپ ہر روز مرتبہ دانت صاف کریں۔ جب ناخن بڑھ جائیں تو انہیں تراش لیں۔ صاف ستھری چیزیں کھائیں۔ اسکول کے باہر ٹھیلے والوں سے لے کر غیر معیاری چیزیں ہرگز نہ کھائیں۔ غیر معیاری چیزوں کا مطلب ہے کہ وہ صاف ستھری نہیں ہوتی، اچھی حالت میں نہیں ہوتی، تو ہم نے باہر سے چیزیں خرید کر نہیں کھانی چاہیے۔ جو بچے گھر سے لایا ہوا کھانا اسکول میں کھاتے ہیں وہ صحت مند اور چاق و چوبند کا مطلب ہے کہ تندرست اور ایکٹیو رہتے ہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں ایکٹیو، جو بہت زیادہ تیز ہو، ہر وقت ایکٹیو رہتا ہو۔ اگر انسان صحت مند ہے تو چاق و چوبند رہتے ہیں۔ اگر انسان صحت مند ہے تو دنیا کا ہر کام اس کے لیے آسان ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ جو بچہ جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہوتا وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، وہ دوسروں سے بلا وجہ لڑتا جھگڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحت مند اور تندرست رہنے کی کوشش کریں۔ صحت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کو آپ کو بتایا کہ صحت مند رہنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ 2 مرتبہ دانت صاف کرنے ہیں رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد، اور اسی طرح جو ہے کلی کرنی ہے، وضو بنانا ہے، وضو کرنے سے بھی ہم بہت صاف ستھرے رہتے ہیں۔
اور اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے ہیں۔ امی جان کی باتیں سن کر علی بولا، میری استانی صاحبہ بھی یہی کہتی ہیں۔ امی جان بولی، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ صفائی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر اور ارد گرد کا ماحول صاف رکھیں، صاف ستھری جگہ پر کھیلیں، کچرا نہیں پھینکنا، اپنے گھر کے سامنے بھی نہیں پھینکنا، دوسروں کے گھر کے سامنے بھی نہیں پھینکنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف ستھرا ماحول عطا کیا ہے، اگر اس ماحول میں کوئی خرابی آتی ہے تو ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم پیڑ پودوں کو کاٹ کر فیکٹریوں، گاڑیوں کے شور، دھوئیں اور کچرا پھیلا کر خود اپنا ماحول خراب کرتے ہیں۔ تو ہمیں ماحول کو بھی بچانا ہے، درخت نہیں کاٹنے اور زیادہ درخت اگانے، اس سے ہماری صحت اور زندگی پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، کوڑا کوڑے دان میں ڈالیں، زیادہ دھواں دینے والی گاڑیوں کی مرمت کروائیں، کارخانوں کو آبادی سے دور بنائیں، ان کے دھوئیں کو صاف کر کے فضا میں چھوڑیں تاکہ فضا میں زہریلے مادے کم سے کم شامل ہو۔ علی نے اتنی اچھی باتیں بتانے پر امی جان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے اسکول کا کام مکمل کرنے چلا گیا۔ تو بیٹا یہ سبق ہم نے سیکھا، ہم نے جانا اور سیکھا۔ کیا سیکھا؟ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، ہمیں اپنی صفائی کے ساتھ اپنی ارد گرد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ یہ اس سبق کا ہمارا تھیم تھا، تو یہ تینوں کام ہمیں کرنے ہیں۔